الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ دین اسلام گمان کرنے سے منع فرماتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اکثر گمان کرنے سے اجتناب کیا کرو، بچا کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے کسی شخص کو کوئی بات کرتے ہوئے سن لیا یا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا، ابھی اس کی پوری حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنے ذہن کو دوڑاتے ہوئے پورا ایک قصہ اپنے مطابق بنا لیتے ہیں۔ یعنی ہماری کان کے اندر جو بات پڑی ہوتی ہے کسی کی، ظاہر ہے وہ کوئی جملہ، کوئی الفاظ وہ ہماری کانوں کے اندر آیا ہوگا، اور ہم اس کے مطابق ایک پوری بنا لیتے ہیں کہ جی یہ آپس میں اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، یہ اس کے متعلق بات کر رہے تھے، فلاں کے بارے میں بات کر رہے تھے، یا کوئی عمل دیکھا یا کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا یا کسی جگہ سے نکلتے ہوئے دیکھا، تو ہم اس کے متعلق یہ گمان کر لیتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ عمل بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے کام نہ کرو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ یہ کیا ہے، بعض ایسے گمان ہوتے ہیں جو گناہ کی طرف بھی انسان کو لے جاتے ہیں۔ یعنی آپ، اور یہ یاد رکھیں ایک ایسا گناہ ہے، کل جو ہم نے جرائم بیان کیے تھے آپ کے سامنے، وہ کسی کا نام آپ بگاڑ رہے ہیں، کسی کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، کسی کو برے القابات سے پکار رہے ہیں، وہ اس کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو گمان آپ نے کسی کے متعلق رکھا ہے یہ دوسرے مسلمان کو پتہ نہیں پڑتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، میں آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوں آپ کو نہیں علم۔ تو یعنی اس کے اندر یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ دوسرے بندے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ چلو میں نام بگاڑوں گا تو اس کو پتہ لگے گا، وہ ہو سکتا ہے مجھے سختی سے منع کر دے، یا کسی طرح بھی وہ روک سکتا ہے، مجھے کسی کے ذریعے سے منع بھی کروا سکتا ہے۔ کیوں کہ علانیہ طور پر میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں۔ لیکن گمان والا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کرنے والے کو ہی پتہ ہے، جس کے متعلق ہے اس کو علم نہیں ہے۔ اور رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایاکم والظن، اکثر گمان سے بچا کرو، کیونکہ یہ اکذب الحدیث، باتوں میں سب سے زیادہ اگر جھوٹی کوئی بات ہوتی ہے نا، وہ یہی گمان ہوتا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک موقع پر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیوی آئیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے، تو دو صحابہ انصاری جا رہے تھے، انہوں نے جیسے ہی نبی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تیزی کے ساتھ چل پڑے، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی موجود تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رک جاؤ، اسی چال پر وہیں پر کہا کہ رک جاؤ، اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ان الشیطان یجری، انسان کے جسم کے اندر شیطان اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح کہ خون گردش کرتا ہے۔ یعنی وہ آ کر تمہارے ذہن میں بات ڈال سکتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر کس عورت کے ساتھ تھے۔ یعنی گمان والی جو چیزیں ہیں، اس سے اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ انسان گمان کے مواقع بھی نہ دے، اور اگر کہیں پر وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اس عمل سے کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو وہ وہاں پر وہ اصلاح کر دے، وہ بتلا دے، وضاحت کر دے کہ اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہے تو یہ بات نہیں ہے، اور ہمیں اس کی بات پر یقین بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اگر کوئی اپنی صفائی پیش کر رہا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں آخر اس نے کچھ کیا ہوگا جبھی تو صفائی پیش کر رہا ہے، ہم الٹا چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو تہمت سے بچا رہا ہے، ہم الٹا کہتے ہیں جی اس نے آخر یہ کیوں کہا، اس لیے کہا کہ ظاہر ہے اس نے یہ کام کیا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی ایسا ہوگا جبھی تو اس نے ہمیں کہا کہ جی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ تو کسی بھی کے متعلق اس طرح یعنی کہ گمان ہمیں نہیں رکھنے چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک اور واقعہ یوں سمجھ لیجئے آپ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یہودی جو ہیں وہ سود خور کا کام کیا کرتے تھے، یعنی سود خوری قرآن نے ان کی صفت بیان کی ہے، اکالون للسحت،
بہت زیادہ وہ سود خور ہے، سود کھانے والے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب انہوں نے دعوت کی، وہ واقعہ موجود ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر جو دیا گیا، اب اس کے اندر یہودیہ ہے، اس عورت نے آپ کی دعوت کی، اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے میں اس کے بارے میں ذرا جا کے دیکھوں کہ یہ حلال کمائی سے مجھے کھلا رہی ہے، حرام سے کھلا رہی ہے، کیا یہ سود کا تو نہیں مجھے کھلا رہی؟ نہیں، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں جب آپ سے اوجھل ہیں دوسرے مسلمان کے معاملات، تو آپ اس کو اوجھل ہی رہنے دیں، اس کے اندر نہ پڑیں، آپ اس کے متعلق نہ اس طرح کے گمان کریں کہ نہیں یہ اس نے حرام سے کمایا ہوگا، اس کے پاس تو اتنی رقم نہیں ہوتی، یہ کیسے میری دعوت کر رہا ہے، یہ کیسے مجھے کھلا رہا ہے، اس نے کہیں نہ کہیں سے مارے ہوں گے۔ کچھ اس طرح کی باتیں ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر کسی بھی مسلمان کے بارے میں نہیں رکھنی چاہیے، یعنی اپنے دل کو مکمل طور پر انسان کو حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی مسلمان کے متعلق دل میں کوئی کینہ بغض ایسی چیز نہ آنے دے، کیونکہ یہ اسباب بنتے ہیں۔ جب گمان ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد اگلے مراحل وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ گمان کے بعد پھر انسان کیا کام کرنے لگ جاتا ہے، تو اس لیے اس سے منع فرما دیا اسلام نے، اور خاص طور پہ قرآن کریم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کے متعلق اگر ہم نے گمان رکھنا ہے تو حسن ظن رکھیں، اچھا گمان اس کے متعلق رکھیں، اچھا خیال رکھیں۔ اگر کبھی آنکھوں نے کوئی چیز دیکھی ہے تو اپنے آپ کو یہ کہہ دیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہو، میرے کانوں نے غلط سنا ہو۔ آپ اگر زیادہ آپ سمجھتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہے تو آپ اس سے پوچھ بھی لیں کہ بھائی میں نے آپ سے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے، تو یعنی مزید آپ کے ذہن کے اندر جو شیطان باتیں ڈال سکتا ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی اس کے عیوب کے متعلق ہے تو اس کو پھر نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے عیب کے اندر پردہ ڈالا ہوا اس کے اوپر، تو ہم کیوں اس کے عیب کو ظاہر کریں، اس سے جا کے سوال کریں کہ جی پوچھ لیں جی تم نے یہ کام کیا؟ نہیں، وہ عیب ہے، اگر آپ کو پتہ لگا ہے اس کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، لوگوں کو علم نہیں ہو رہا، تو آپ بھی اس کے اوپر پردہ ڈال دیں، جو پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔